عدیل اپنے والد سے کہتا ہے کہ اگر میری کمیونٹی میں پتہ یہ لگ جائے کہ میرا بھائی چور ہے تو آپ سوچیں کہ میری عزت کا کیا ہوگا۔ میں نے تو ہمیشہ شہرت کمائی ہے اور بچپن سے لے کر اب تک میں نے آپ کو لا کر ہمیشہ کامیابی اور شہرت ہی دی ہے۔ مصطفیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ یہ بات سن کر ماں بھی بھڑک اٹھتی ہے اور مصطفیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رباب کو بھی شک ہو چکا ہے اور وہ بھی عدیل کو کہتی ہے کہ اپنے باپ کی صحت کا کچھ خیال کرو اور مجھے بھی حساب کتاب لینا آتا ہے۔ یعنی جلد ہی وہ عدیل سے حساب کتاب لینا شروع کر دے گی۔ اور ہم نے جیسا کہ اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ رباب کا ڈرامے کے بعد گھر کا ماحول بہت سوگوار گزر چکا ہے۔ مصطفیٰ گھر سے جا چکا ہے، جس کے بعد تو وہ بہت ہی افسردہ ہے۔ اس کو ندامت ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے، اور اب گھر میں مصطفیٰ کو برا بھلا کہنے کی ایک کمپٹیشن سا جیسے شروع ہو گیا ہے۔ ماں بھی برا بھلا کہہ رہی ہے اور ساتھ ساتھ بھائی بھی اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے اور بتا رہا ہے میں بچپن سے فل مارکس اور فرسٹ پوزیشن لے کر آتا تھا اور مصطفیٰ کچھ بھی نہیں لے کر آتا تھا، وہ ہمیشہ فیل ہی ہوتا آیا ہے۔ ماں بھی کہتی ہے کہ ہمیشہ اس کے محلے سے شکایات ہی آئی ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، آدھی رات کو وہ کو لے کر گھر سے باہر پھرا اور بعد میں راستے میں اس کو لڑکوں نے چھیڑا تو وہ لڑائی فساد کرنا شروع کر دیا۔ گنڈوں کے ساتھ خوب لڑا کہ شہجینہ نے اس کو بچایا اور پھر وہ ایک ڈھابے پر جا بیٹھے۔ مصطفیٰ کے منہ سے خون آ رہا تھا اور اس نے اس کا خون صاف کیا اور ساری رات وہاں پر ہی بتائی۔ اس کے بعد وہ اس کو لے کر ایک ہوٹل میں چلا گیا، جو کہ بہت ہی خستہ حالت کا ایک ہوٹل تھا، کیونکہ رات کے اس پہر ان کو وہ ہوٹل کہاں سے ملنا تھا۔ مصطفیٰ وہاں پر کمرے کا پتہ کرنے گیا تو شہجینہ کو نیچے ہی چھوڑ گیا، جہاں پر طرح طرح کے گندے سے لوگ آ رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں شہجینہ کے لیے بہت ہی عجیب و غریب تھی، کیونکہ اس نے ایسا ماحول بالکل نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن یہ سب کچھ وہ مصطفیٰ کی محبت میں برداشت کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں پیمنٹ کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں آتے ہیں تو کمرے کی حالت دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ سوچتا ہے کہ میں اپنے دوست سے کہہ کے کوئی گھر رینٹ کا بندوبست کرتا ہوں، یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کے بعد میں وہ رینٹ کا گھر دیکھنے کے لیے جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک محلے میں جاتے ہیں تو محلے کے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، اس محلے میں کیسے کیسے لوگ رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے تیسے کر کے وہ ایک جالے نما گھر میں پہنچتے ہیں جو انتہائی گندا ہوتا ہے، تو مصطفیٰ کہتا ہے خیر تو ہے، تم ہمیں صحیح گھر میں تو لے کے آئے ہو؟ دوست کہتا ہے جی ہاں، اور وہ پھر دونوں بہت پیار محبت سے اپنے گھرستی کو، اپنے گھر کو صاف کرنے لگتے ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت سین تھا۔ اس کے بعد ہم اگلی قسط میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے محلے کے لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مالک مکان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے لوگوں کو گھر کرائے پہ دینا شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف شہجینہ کی ماں کہتی ہے کہ میرے دل میں دھچکا لگا ہوا ہے کہ شہجینہ کسی دکھ میں ہے، اور مصطفیٰ اور شہجینہ کا بہت ہی پیارا سا سین دکھاتے ہیں جس میں مصطفیٰ کہتا ہے کہ جس کی جیب میں پیسہ ہے اسی کی ہی قدر ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد مصطفیٰ بہت بری طرح ٹوٹ چکا ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ مصطفیٰ ترقی پہ ترقی کرے گا، اور عدیل کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اب رباب کو بھی اس کی اصلیت کا اندازہ ہونے جا رہا ہے۔